ویڈیو کو لائک کریں، بشیر احمد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562999۔ علیک وعلی آلک وصحابک اہل بیتک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز برادران اسلام، آج سے آپ حضرات بیماری اور بیمار پرسی کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ بیماری لفظ ہی ایک ایسا ہے کہ عام طور پر ہر بندے کو اس سے نفرت ہے۔ کیوں کہ یہ اذیت دہ چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، ایک مصیبت ہے۔ نام ہی جو اس کا بیماری ہے، بیماری ایک بیماری ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے بیماری راحت اور آرام کا ایک پیش خیمہ ہے، روحانی امراض کا علاج ہے، اور روحانی طور پر بلندی درجات کا سبب ہے، اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم خدا کی یاد کا ایک ذریعہ۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ گیا گزرا مسلمان جب اسے بیماری آتی ہے تو اس کی زبان سے بھی یہ لفظ بے ساختہ نکل جاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، اف اللہ، یعنی جتنی اذیت ہوگی اسی لہجے میں اللہ کا لفظ اس کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے، تو یہ اللہ کی یاد کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ جہاں تک اولیاء کاملین اور بیماری کا تعلق ہے، وہ بیماری پر بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بیماری تو خدا ہی کی طرف سے آئی ہے نا، یہ تو نہیں کہ کسی اور طرف سے آئی ہے، بیماری بھی خدا کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، انسان کو اچھائی پہنچی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، برائی پہنچی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ لہذا اولیاء کاملین بیماری کے آنے پر بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی مثال علماء کرام یوں دیتے ہیں ایک آیات میں، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام ایاس کو بھیجا، جاؤ آج خربوزے کو بڑا جی کر رہا ہے، خربوزہ لاؤ۔ چنانچہ وہ خربوزہ لے آئے، چھری سے کاٹنا شروع کیا، خیال آیا کہ آج یار اے بادشاہ، تو اپنے آقا کی یہ سنت پہ عمل کر کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، آج تو اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کو خربوزہ کھلا۔ وہ بادشاہ بڑا نیک سیرت تھا، عام بادشاہ تو تھا نہیں، اللہ کرے ایسے بادشاہ ہمیں بھی ملے۔ ایک پھاڑی دی، دوسری دی، تیسری دی، کافی پھاڑیاں اس کو کھلائیں۔ روایات میں آتا ہے ایک ہی پھاڑی رہ گئی تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا چلو ایک پھاڑی میں کھا لوں۔ جب وہ ایک پھاڑی آخری اپنے منہ میں ڈالی، وہ پھیکی نکلی، بے ذائقہ، بد مزہ سی۔
تو بادشاہ سلامت نے کہا ارے بندہ خدا ساری چپ کر کے کھا گیا ہے، تو نے بتایا ہی نہیں کہ حضور یہ میٹھی نہیں ہے، بے ذائقہ ہے، بد مزہ ہے۔ عرض کیا حضور انہی ہاتھوں سے ساری زندگی مزے مزے کی نعمتیں کھاتا رہا ہوں، آج کیا ہوا جو ایک بد مزہ خربوزہ کھا لیا؟ پھر غلامی تو نہ ہوئی؟ غلام کا کام کیا ہے کہ بادشاہ کے آگے چوں چراں کرے، بادشاہ جس حال میں رکھے کہے الحمدللہ۔ یہ حکایت دیکھ کر علماء ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غلامی کا سبق اگر کسی نے سیکھنا ہو، بندگی سیکھنی ہو کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام ایاز سے سیکھے۔ جیسے وہ ظاہری طور پر اپنے بادشاہ کی اس قدر جو ہے وہ تابعداری کر رہا ہے کہ عقل حیران اور دنگ ہے، اسی طرح اولیاء کاملین جو ہیں اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جب بیماری آتی ہے تو اسی طرح الحمدللہ کہتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کی پیدائش پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خود تصور میں لائیں جب بیٹا پیدا ہو کتنی خوشی ہوتی ہے، جب انہیں بیماری آتی ہے وہاں رنجیدہ نہیں ہوتے، دل پہ ملال نہیں آتا، کچھ چہرے پہ ماتھے پہ سلوٹیں نہیں پڑتی، بلکہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یاد تو فرمایا۔ یہ بیماری جب آتی ہے تو سمجھو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یاد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی یاد کا ذریعہ اور سبب تمہیں دے دیا، اس سے بڑی اور یاد کیا ہو۔ یہاں ہی علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرعون جو خدا کا عبد عابد تھا، بگوڑا تھا اور خود خدا بن بیٹھا تھا، اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا؟ خود خدا کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے متعدد مقامات پر کہا میرے بندو لا تجعلوا للہ اندادا، میرے مقابلے میں میرا کوئی ہمسر نہ لانا، میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ لم یکن لہ کفوا احد، میرا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ تو خود بن بیٹھا، کسی نے بنایا نہیں، خود بن بیٹھا کہ انی انا اللہ، میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ ارے اتنا بڑا جو کفر بک رہا ہے، اللہ اسے کتنی ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے ساری زندگی اسے بیماری آئی نہیں، یہاں تک کہ سر درد ساری زندگی نہیں ہوا، اسے پتا نہیں تھا سر درد کی تعریف کیا ہوگی، سر درد کسے کہتے ہیں۔ ارے خدا سے اتنا دور ہے اور سر درد کا اسے پتا ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں ارے ان کی دیکھیں زندگی، ارے امام حسنین کریمین کی زندگی دیکھو کتنی مصیبتیں ہیں، اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہوگی کرب و بلا کے اندر، لیکن کیا ہے سارے مصائب و آلام جھیلتے ہوئے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ارے بندہ خدا ذرا یہ تو سوچ، جب تجھے بیماری آئے گی اگر تو بے صبری کرے گا تو کیا بے صبری سے بیماری چلی جائے گی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے، بے صبری کرے گا، بے صبری سے کیا تیری بیماری چلی جائے گی؟ ایک تو بیماری آئی خدا کی نعمت تھی، تو نے بے صبری کر کے دوہرا گناہ کما لیا، دوہرا گناہ کمایا تو نے، ایک بے صبری کا اور دوسرا خدا کو ناراض کر کے، خدا کو یاد نہ کر کے یہ گناہ تو نے کما لیا۔ بیماری آئی تو صبر کرتا، استقامت سے کام لیتا، شکر کرتا رہتا، تو ایک تو تجھے صبر کا ثواب ملتا اور دوسرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو جاتا کہ میرا بندہ جیسے میری نعمتوں کے دی ہوئی چیزوں پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح میرا بندہ جو ہے جب کڑوی چیز سے ملتی ہے تو پھر بھی یہ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں بیماری جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کل سے انشاءاللہ آپ حضرات احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بیماری کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری ایک نعمت ہے، مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور کئی آنے والے مشکلات اور مسائل سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ آج سے آپ حضرات احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے اس سلسلہ میں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف اور حزن پہنچے، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنے گناہ زیادہ مٹیں گے، اور اسی اعتبار سے جتنی تکلیف کم ہوگی اتنے گناہ کم جھڑیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں مسلمان کو جو اذیت بھی پہنچے، مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیسے؟ مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسے موسم خزاں میں خشک پتے ہوا سے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح میرے امتی کی بیماری یا اور کسی تکلیف جو اس سے پہنچی ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث قدسیہ ہے، بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا، میرے پیارے، جب میں اپنے کسی بندے کی آنکھیں لے لوں، پہلے بینا ہو پھر اسے نابینا کر دوں، اور میرا بندہ اس اپنے نابینا ہونے پر بے صبری نہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو آنکھوں کے بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک نعمت دیکھنے کی اللہ تعالیٰ دے کر جب واپس لے لیتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ جل مجدہ اپنے اس بندے کو اس کے بدلے اس کے معاوضہ میں جنت عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بینائی بھی تو اسی کی دی ہوئی نعمت ہے، کوئی ذاتی تو نہیں ہے، اسی کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان خوشی کا اظہار کرے اور واپس لینے پر جو ہے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، یہی بندگی ہے۔ ہم کبھی کبھی بخار کو یا درد کو یا کسی اذیت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اب بیماری جاتی کیوں نہیں، ہائے مر گیا، ارے مر گیا، اس قسم کے الفاظ معاذ اللہ، یا کبھی کبھی کوئی ایسا لفظ نکل گیا کہ جو دین سے بھی انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بیماری کے آنے پر یہ جملہ کہہ دے کہ اللہ اس بیماری کے لیے مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ اور خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر تو خسارہ ہے اس بیماری کی وجہ سے، اور آخرت کے اندر بھی اسے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ کبھی اللہ جل مجدہ کی طرف سے کوئی چیز بھی آئے، خواہ وہ خوشی کی ہو یا غمی کی، بس خوشی کی آئے تو بھی اس کا شکرانہ ادا کرے، اور اگر ظاہر غمی والی چیز ہو تو بے صبری نہ کرے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابیہ حضرت ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلا بیمار ہے، تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت بخار کی شدت تھی، کانپ رہی تھی، کپ کپی تاری تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الصائب یہ کپ کپی کیسی ہے، کیوں کانپ رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بخار شدت سے ہے، اللہ اس بخار میں برکت نہ کرے۔ اب دیکھو یہ جملہ یہ کفریہ نہیں ہے، یہ اس حد تک جائز بھی ہے کہ بیماری یا کوئی ایسی بری چیز اس میں اللہ برکت نہ کرے، یعنی لمبا نہ کرے اس کا پیریڈ۔ لیکن سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ام الصائب بخار کو برا نہ کہو،
بخار میں برکت لمبے پیریڈ کی یہ دعا کر رہی ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اس کی وجہ سرکار نے فرمایا یہ جو بخار ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کی خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے لوہار اپنی بھٹی میں لوہا تنگ آلود رکھتا ہے اور جب نکالتا ہے تو میل کو جیل دور ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو جب بخار آتا ہے تو یوں سمجھو کہ جو اندر کی روحانی غلاظتیں ہیں، بیماریاں ہیں روحانی، اللہ جل جلالہ اس بخار کی وجہ سے جو تپش اندر پہنچی ہے، بندہ صبر کا مظاہرہ کرے تو یوں سمجھو کہ جیسے جو ہے یہاں تو لوہار کی بھٹی سے نکل رہا ہے یا سونے کی بھٹی سے نکل رہا ہے۔ سونے کی بھٹی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو سونے کی بھٹی سے جب نکلے تو کیا حال ہوتا ہے، پہلے 500 کا ہے، بھٹی سے نکل کر 5000 کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بندہ مومن جب جو ہے پہلے مومن ہے صبر کرتا ہے، وہ صبر کی وجہ سے روایات میں آتا ہے اس کا نام مجاہدین اور غازیوں میں لے لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بیماری کے آنے پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل احادیث مبارکہ اس ضمن میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن مجید کی 2 آیات کے متعلق آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ سن رکھا ہے؟ چونکہ جتنا قرب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اتنا کسی اور کو قرب نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ثلث اسلام میری پیاری عائشہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو اپنی امت میں سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ فرمایا عائشہ لگتی ہے۔ تو یہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہاں میں نے سرکار سے خود پوچھا تھا یا رسول اللہ ان 2 آیات کے متعلق ارشاد فرمائیے، وہ آیات کیا ہے؟ ایک نمبر پر آیت کریمہ ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ اس کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو اللہ تم سے حساب لے کر رہے گا۔ العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ دوسرے نمبر پر آیت کریمہ من یعمل سوءا یجز بہ، بندے تو جو بھی برا عمل کرے گا تجھے اس کی جزا دی جائے گی اور بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیات کریمہ پڑھ کر حضرت امیہ کہتی ہیں پیاری صدیقہ اگر معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا جیسا قرآن کی ان آیات میں ہے تو کون پاس ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ ہمارے دلوں میں تو کئی ایسے خیالات آتے ہیں اگر ہم زبان پر لے آئیں تو کفر صادر ہو جاتا ہے، تو رب تو کہتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ سرکار سے آپ نے پوچھا، فرمایا ہاں پوچھا، جب سے میں نے پوچھا اس وقت سے لے کر اب تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، تم پہلی ہو کہ مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، امت پر آسانیاں ہی آسانیاں میرے آقا نے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے جب یہ دریافت کیا یا رسول اللہ ان آیات کے متعلق ارشاد فرمائیے تو سرکار نے فرمایا یہ میرے رب کی اپنے بندوں کو ایک جھڑک ہے، کتاب ہے، جھڑک لیتا ہے نا، یہ تو ایک جھڑک ہے، کتاب ہے میرے بندوں، بندے بن جاؤ۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی کا تعلق ہے، اللہ اپنے بندے کو بخار دے دیتا ہے، کوئی تکلیف دے دیتا ہے، بندے کی آستین میں کوئی 1-2 روپے ہو وہ گم ہو جائے تو بندے پہ جو ذہنی اذیت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے،
یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہی تو ہے. گھبراتی کیوں کہ اللہ ہم سے حساب لے گا جو کچھ ہمارے دلوں میں؟ تو یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے بخار ہوگا تو گناہوں کا کفارہ ہوگا، تکلیف ہوگی تو گناہوں کا کفارہ ہوگا، مال گم ہو جائے، دینی ٹینشن ہو تو گناہوں کا کفارہ ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ ساتھ اس کی مثال بیان فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وجہ سے جب بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو یوں سمجھو جیسے سونے کو سونار نے بھٹی میں رکھ دیا ہے، اور جب بھٹی سے نکالے گا تو میل کچیل دور ہو جائے گا، خالص ہونا الگ ہو جائے گا. فرمایا میرا امتی بخار سے، تکلیف سے، اذیت سے، گھبراہٹ سے جب نکلے گا تو یوں پاک اور صاف ہو کر نکلے گا جیسے اس پر کبھی کوئی گناہ نہ ہوا. تو یہ فائدہ ہے بخار کا، یہ فائدہ ہے بیماری کا، یہ فائدہ ہے اذیت اور تکلیف کا. صحیح ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک بھی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں بندے کو، سرکار نے فرمایا بندے کو کم پہنچے یا زیادہ تکلیف پہنچے وہ اس کا اپنا گناہ ہی ہوتا ہے. بندے کو کم تکلیف پہنچے یا بیش پہنچے وہ اس کا اپنا گناہ ہی تو ہو، اس کے سامنے آ گیا. یہ فرما کر پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، اور اگر میں اس کی بابت جو تم نے ہاتھوں سے کیا کمایا پوچھوں تو تم نہیں برداشت کر سکتے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تمہاری خطائیں بہت زیادہ معاف کر دیتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں گریبانوں میں ہم اپنے جھانک کر دیکھیں، اپنا ماضی دیکھیں تو یقیناً ہمارا ضمیر یہی کہے گا کہ بندے تیرے گناہ زیادہ ہیں، مصیبتیں کم. اسی لیے رب نے کہا جتنی مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ تو ابھی تھوڑی ہے، جہاں تک پورا معاملہ ہے فرمایا نہ میرے بندے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تیری کثیر خطائیں تو میں معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں. تو بندے کو جو بھی مصیبت پہنچی ہے اس کا اپنا کمایا ہوا ہے. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ بزرگ ہستیاں، وہ انبیاء و رسول، وہ اولیاء جن کی ساری زندگیاں پاکیزگی میں گزری، لیکن مسائل، آلام، بیماریاں ہماری تو ہیں ہی کچھ بھی نہیں. امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مبارکہ کو دیکھ لیجیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھ لیجیے، ان پر مسائل مزید جو آئے وہ دیکھ لیجیے. تو یہ کیا چکر ہے؟ رب کہتا ہے جو ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. انہوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا معاذ اللہ؟ یاد رکھو انبیاء اور رسول اور اللہ کے چنے ہوئے بزرگ بندے ان چیزوں سے مستثنا ہیں. اور انہیں بیماری کیوں آتی ہے؟ آپ سوال یہ کیا بھی کچھ نہیں، بیماری آ گئی. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے ہر بندے کے لیے جنت میں ایک مرتبہ اور مقام مقرر کر دیا ہے. اس زندگی کے اندر جتنے اچھے عمل کرے گا اس کے حساب سے اس کو جو ہے وہ جزا ملے گی. لیکن انبیاء اور رسول کے لیے جن کو مصائب اور آلام آئے وہ اپنے ان ظاہری عملوں کی وجہ سے اس درجے کو نہیں پہنچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بیماری دی، بیماری پر پھر انہیں صبر بھی دیا، فرمایا میرے انبیاء اور رسول صبر کرو، اس صبر کی وجہ سے تم اس درجے کو پہنچو. اب ہم تو نہیں جانتے کہ وہ درجہ کیا ہے اور کتنا بلند ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ مقرر کر رکھا ہے تو اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیماریاں دے دیتا ہے، مصائب و آلام دے دیتا ہے، پھر اس درجے کو پہنچاتا ہے. شرح السنہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب احسن طریقے سے عمل کر رہا ہوتا ہے اس حال میں اس کو بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے
مقربین فرشتوں، اے میرے بندے پر مامور موکلین اور کرامن کاتبین فرشتوں، تم اس بندے کے عمل ایسے لکھو جس طرح یہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے مرض سے رہا کر دوں یا موت سے اپنے پاس لے آؤں۔ یعنی بیماری کے بعد دو ہی صورتیں ہیں، یا موت یا صحت۔ تو اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے، میرے فرشتوں، جس حال میں اور جس انداز میں صحت میں میرا بندہ عمل کیا کرتا تھا، اب بیماری میں ایسا عمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ثواب اتنا ہی لکھا جائے جس طرح حالت صحت میں کرتا تھا۔ مثلا نفلی نماز میں حکم ہے کھڑے ہو کر پڑھو گے تو پورا ثواب 100/100، بیٹھ کر نفلی عبادت کرو گے تو نصف ثواب 50/100۔ بندہ حالت صحت میں کھڑے ہو کر پڑھتا رہا نفلی عبادت، پڑھتا رہا حتیٰ کہ بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب وہ بیٹھ کر بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کھڑے ہو کر پڑھنے جتنا ہی ثواب عطا فرمائے، ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ لہذا ہم میں سے جتنے صحت مند حضرات ہیں یہ اپنا معمول بنا رہے ہیں کہ نفلی عبادت کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، تاکہ بڑھاپے میں جب ہم کمزور ہو جائیں پھر بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب پورا ہی پائیں گے۔ اور اگر عادت ہے شروع ہی سے بیٹھ کر پڑھنے کی، جیسے کچھ ہمارے ائمہ حضرات کے اندر بھی یہ بیماری ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات اور پیر حضرات کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ نفلی عبادت بیٹھ کر کرتے ہیں، تو انہیں نہ جانے کیوں یہ بیماری لائق ہے کہ نہ جانتے نہیں آدھا ثواب۔ جہاں تک امام الانبیاء علیہ السلام کے نفل پڑھنے کی ہمیں روایات ملتی ہیں، تو ساتھ مسلم شریف کی یہ روایت بھی ہے، صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دے کر پیچھے بیٹھ گئے کہ میں آپ سے پوچھوں گا یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا فرمان نہیں، کھڑے ہو کر پڑھو پورا ثواب، بیٹھ کر پڑھو آدھا ثواب؟ کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں وہ بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، صحابی نے شانہ اقدس پر ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیرا، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں، کیا بیٹھ کر پڑھنا آدھا ثواب اور کھڑے ہو کر پڑھنے کا پورا ثواب آپ ہی کا ارشاد ہے نا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہو، پورا ثواب کیوں نہیں کماتے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انی لستو کاحد منکم، میں تم میں سے کسی ایک جیسا نہیں ہوں، میرا ایک سجدہ ہے اور ساری کائنات کی عبادتیں ایک، تم نے مجھے اپنے پر قیاس کر لیا۔ انی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انی لستو کاحد منکم، میں تم میں سے کسی ایک جیسا نہیں ہوں، بلکہ ہم مکلف ہیں، میرے مصطفیٰ کریم مکلف ہی نہیں ہیں، حضور کسی بات کے مکلف نہیں، صرف خدا کے مکلف ہیں بس۔ ہم تم مکلف ہیں کھانے پینے کے، جان بوجھ کر بھوک کریں گے مر جائیں گے تو حرام کی موت مریں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نہ کھائیں، حضور کھانے کے مکلف نہیں ہیں، ثابت کر کے بھی دکھایا، 2 مہینے لگاتار متواتر روزہ رکھا، صحابہ کرام نے 3 دن صرف ایسا روزہ رکھا جیسے سرکار نے رکھا، بیمار ہو گئے نہیں ہو گئے، گھروں میں بیٹھ گئے، وہاں بھی سرکار نے فرمایا ایو فلانا، او فلانا کدھر گیا، او فلانا کدھر گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی سنت پہ عمل کیا اور روزہ رکھا، یوم وصال کا گھر میں بیٹھے ہوئے، نہیں ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہاں بھی جلال کے میں آ کر آپ کا چہرہ انور لال ہو گیا تو فرمایا میرے صحابیو ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کون ہے میری مثل؟ ابھی تو عند ربی ہو یطعمنی ویسقینی، میں رات اپنی رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ کون ہے حضور کی مثل؟ حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، جو سوچے وہ بھی بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اپنے ایمان کا علاج کرائے کسی ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر۔ حضور کا مثل نہ اللہ نے بنایا، تصور بھی نہ کرے کہ حضور کا کوئی مثل ہو سکتا ہے۔
بہرحال یہ عشق کا الگ موضوع. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کھڑے ہو کر اپنا معمول بنا لو گے نماز پڑھنے کا, جب تک صحت ہے, پھر بیماری میں بیٹھ کر بھی پڑھو گے تو نصف ثواب نہیں ملے گا, پورا ہی ثواب ملے گا. اسی مفہوم کی ایک اور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب مسلمان کسی بلا کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے, میرے فرشتوں ایسا عمل لکھو جیسے صحت میں کرتا تھا, یہاں تک کہ میں اسے یا تو شفا دے دوں یا اسے موت دے دوں. اور جب میں شفا دے دیتا ہوں تو کیسے دیتا ہوں, فرمایا میں پاک کر دیتا ہوں اور دھو دیتا ہوں, اور جب موت دیتا ہوں اس حالت میں بیماری میں بخش دیتا ہوں اور اس پر رحم بھی کرتا ہوں. یہ حدیث پاک ہے. اگر صحت ہو گئی پاک صاف ہو گیا, دھو دیا گیا, اور اگر موت تاری ہو گئی, موت میں تو آنا ہی آنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اگر بیماری میں موت آ جائے تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جب بیماری میں سے موت آئے گی میں اسے نہ صرف یہ کہ بخشوں گا بلکہ اس کی حال پر رحم بھی فرماؤں گا. تو اس روایت کا مفہوم کچھ الگ ہے پہلی روایت سے. ایک تو ہے کہ عمل کا آسان طریقے سے کرنا, پھر نہ آسان طریقے سے نہ کر سکنا, اور ایک ہے عمل کا سرے سے ہی نہ کر سکنا. مثال کے طور پر غربت آ گئی, یہ بہت بڑی بیماری ہے غربت بھی. جب مالدار تھا, سخی تھا, سخاوت کرتا رہا, ثواب کماتا رہا, اور جب بیماری آ گئی غربت کی, اب وہ عمل نیکی والا سخاوت والا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ پھر بھی فرشتوں سے فرماتا ہے یہ میری طرف سے ہے, اے میرے فرشتوں چونکہ اس میرے بندے کا عمل جو ہے ایسا ہے کہ یہ غنا میں سخاوت کیا کرتا تھا, لہذا اب بھی اس کا عمل سخیوں میں لے, یہ میری طرف سے. اللہ کچھ نہیں دیکھتا, یاد رکھو, نہ یہ ہمارے کپڑے دیکھتا ہے, نہ ہماری اینک دیکھتا ہے, نہ ہماری صورت دیکھتا ہے, نہ ڈیل ڈول دیکھتا ہے, نہ امامے دیکھتا ہے, نہ جبے دیکھتا ہے, نہ ستارے دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم بل الى قلوبکم. بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے اجساد کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. میرے بندے تیرے دل میں خشیت, خوف اور تقویٰ کتنا ہے, جو کہ تمہارے دل میں ہوگا بس اسی کے حساب سے تمہارا حساب کتاب لکھا جائے گا. اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے, جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا کر دے. صحیح ترمذی شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر بلا جتنی زیادہ ہوگی اس کو ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا. یعنی دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں اور تکالیف برداشت کرے گا, صبر کرے گا, اسی حساب سے اللہ تعالی اپنے بندے کو اجر عطا فرمائے گا. اسی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل مجدہ جب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کو امتحانوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اتنی روایت کا مفہوم یہ نکلا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے, جانی مالی یا اولاد کی, تو سمجھے کہ اللہ جل مجدہ کا اس بندے سے خاص رابطہ ہے. بندہ تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کس ناراضگی میں, کس سزا میں پکڑا گیا ہوں. حقیقت دین کے اندر یہ ہے جو کوئی جس قدر مصیبت میں زیادہ مبتلا ہے اللہ کا رحم و کرم اس پر اتنا ہی زیادہ ہے. تو فرمایا جب کسی قوم کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے پھر اسے امتحانوں میں ڈال دیتا ہے, اور جب بندہ راضی ہوتا ہے
اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جب بندہ ناراضگی کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اظہار کر دیتا ہے، اللہ اس سے ناخوش ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کرو کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، اللہ پاک اس کے ساتھ ساتھ خود ہی ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے، جیسے مصیبت ایک بڑی دولت ہے، لیکن یہ اس وقت تک دولت نہیں جب تک کہ ساتھ صبر نہ ہو۔ صبر ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کو گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا کے اندر اس کے گناہ کا بدلہ نہیں دیتا، بلکہ قیامت والے دن اس کے لیے پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جو کوئی کسی کو مصیبت ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ اور دعا یہ بھی کیا کرو، اولاً تو اللہ پاک یہاں بھی معاف کر دے، اگلے جہاں بھی معاف کر دے، اور اگر معافی کوئی نہیں سزا ہی ہے تو اللہ اگلے جہان میں ہمیں کسی صورت میں سزا نہ دے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر جتنی بھی سزا ہوگی وہ اتنی ہی ہے نا جتنی اس کی زندگی مقدر ہے۔ زندگی ختم ہونے کے بعد سزا بھی ختم، لیکن اگلے جہان میں دائمی زندگی ہے، وہاں ایک لمبا پیریڈ ہے، یا جہنمی یا جنتی، جنتی ہمیشہ نعمتوں میں اور جہنمی ہمیشہ جو ہے سزا بھگتیں گے۔ یہاں ملفوظات اعلی حضرت سے ایک روایت یاد آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں سید محمد یمنی، غالباً ان کا نام ہے بزرگوں کا، وہ اپنی نشست سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، اور ان کی نشست پر ان کے صاحبزادے جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے وہ بیٹھ گئے۔ دائیں بائیں ابھی مرید بیٹھے تھے تو صاحبزادہ صاحب نے ایک آدمی سے فرمایا، بندہ خدا یہ قلم لو اور یہ کاغذ پکڑو، جو میں تمہیں لکھاتا ہوں وہ لکھو۔ انہوں نے چند نام لیے، فلان فی الجنہ، نام لیا کہ فلاں آدمی جنت میں، انہوں نے لکھ لیا فلان فی الجنہ، فلانا بھی گناہوں کی سزا ہے۔ اور دعا یہ بھی کیا کرو، اولاً تو اللہ پاک یہاں بھی معاف کر دے، اگلے جہاں بھی معاف کر دے، اور اگر معافی کوئی نہیں سزا ہی ہے تو اللہ اگلے جہان میں ہمیں کسی صورت میں سزا نہ دے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر جتنی بھی سزا ہوگی وہ اتنی ہی ہے نا جتنی اس کی زندگی مقدر ہے۔ زندگی ختم ہونے کے بعد سزا بھی ختم، لیکن اگلے جہان میں دائمی زندگی ہے، وہاں ایک لمبا پیریڈ ہے، یا جہنمی یا جنتی، جنتی ہمیشہ نعمتوں میں اور جہنمی ہمیشہ جو ہے سزا بھگتیں گے۔ یہاں ملفوظات اعلی حضرت سے ایک روایت یاد آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں سید محمد یمنی، غالباً ان کا نام ہے بزرگوں کا، وہ اپنی نشست سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، اور ان کی نشست پر ان کے صاحبزادے جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے وہ بیٹھ گئے۔ دائیں بائیں ابھی مرید بیٹھے تھے تو صاحبزادہ صاحب نے ایک آدمی سے فرمایا، بندہ خدا یہ قلم لو
اور یہ کاغذ پکڑو، جو میں تمہیں لکھاتا ہوں وہ لکھو۔ انہوں نے چند نام لیے، فلان فی الجنہ، نام لیا کہ فلاں آدمی جنت میں، انہوں نے لکھ لیا۔ فلان فی الجنہ، فلانا بھی جنت ہے، فلان فی الجنہ، فلاں بھی جنت ہے۔ جنتیوں کے نام جب ختم ہوئے تو فرمایا آپ لکھو جنتیوں کے نام، فلان فی النار۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ان کا ہاتھ رک گیا کہ میری کیا مجال ہے کہ میں کسی کو جہنمی لکھوں، یہ ابھی بچے ہیں تو میں تو نہیں لکھوں گا۔ جب ان کا ہاتھ رک گیا دوبارہ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں لکھو، پھر نہ لکھا۔ اخیر جلال میں آئے، فرمایا انت فی النار، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، تو آگ میں۔ اتنے میں حضرت صاحب خود سید محمد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے، وہ رو رہے تھے۔ بندہ خدا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے سردار صاحب نے یہ فرمایا تھا جنتیوں کے نام تو میں نے لکھ دیے لیکن جہنمیوں میں مجھ سکت نہ رہی، ہمت نہ رہی۔ فرمایا بندہ خدا تمہارا کیا بگڑتا تھا، لکھ دیتے، وہ جو لکھا رہے تھے لکھ دیتے۔ عرض کی حضور اگلی بات تو یہ ہے انہوں نے اب نہ لکھنے کی سزا مجھے دے دی ہے۔ فرمایا کیا کہا ہے؟ کہا ہے انت فی النار، تو آگ میں۔ آپ نے فرمایا شکر کرو، انہوں نے انت فی الجہنم نہیں کہہ دیا، انت فی النار کہا ہے۔ نار مطلق آگ کو کہتے ہیں۔ اے بندہ خدا اب میں تجھے اختیار دیتا ہوں، دنیا کی آگ لے لے تیری مرضی، آخرت کی آگ لے لے تیری مرضی، چونکہ اب میرے بیٹے کے منہ سے نکل گیا ہے فی النار، آگ میں۔ اب اختیار ہے مجھے اس بات کا کہ یہاں کی آگ لے لیں اگلے جان کی آگ لے لیں۔ کہنے لگا حضور اگلے جہاں کی آگ نہیں چاہیے، یہاں کی آگ برداشت کر لوں گا کیونکہ یہ عارضی ہے وہ دائمی ہے۔ فرمایا جاؤ تمہیں دنیا کے اندر ہی آگ کا عذاب ہوگا۔ چنانچہ روایت میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ آگ کے ساتھ ہی جھلس کر اس دنیا سے واصل جنت میں۔ آگ لگی بہانا بنا کوئی تو سارا جسم جھلس گیا اور اسی میں جو ہے اللہ کو پیارے ہو۔ تو دنیا کا عذاب جو ہے وہ عارضی ہے اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے عذاب سے بھی بچائے، آخرت کے عذاب سے بھی بچائے، اور اگر ہمارے مقدر میں ہے ہی تو اے اللہ آخرت کا عذاب اپنے حبیب کے جوڑوں کے صدقے کبھی ہمیں نہ دینا، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا امتی کبھی جان کے مسائل میں مبتلا ہوگا، کبھی مال میں مبتلا ہوگا اور کبھی اولاد کے امتحان میں مبتلا ہوگا۔ امتحانوں سے گزرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچے گا کہ اس پر کوئی خطا ہوگی۔ یہ بھی روایت ہے، امام مالک نے اس کو نقل کیا ہے کہ بندہ خطاؤں والا، گناہگار، معصیتوں والا، وہ جب امتحانات سے گزرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ اور خطا ہوگی نہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی فارغ کر لینا اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔